الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ حضرات، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کی تخلیق کا ایک نظام بنایا ہے۔ مختلف مرحلوں سے ہوتے ہوئے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ جیتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں انسانوں کی تخلیق بعض پہلوؤں سے دوسرے جانداروں سے ملتی ہے، لیکن بعض بہت بڑے فرق ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا الگ مقام ہے، انسانوں کی دوسرے جانداروں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خصوصی طور پر عزت اور شرف سے نوازا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دوسرے تمام جانداروں کے مقابلے میں انسان کا بچہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے، اور پھر اسے بچپن سے نکلنے کے لیے کئی سال لگتے ہیں، کئی سال تک وہ سہارے کا محتاج رہتا ہے۔ اسی طرح سے پھر انسان جب بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک طویل مرحلہ ہوتا ہے اس کے بڑھاپے کا، اور بڑھاپا بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچپن میں بھی اسے ایک طویل سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر بڑھاپے میں بھی اس کو ایک لمبے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور سے بڑھاپے کے سلسلے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے کی یہ جو کمزوری انسانوں میں نظر آتی ہے، جتنے کمزور ہو جاتے ہیں اور جتنے عرصے تک وہ کمزوری رہتی ہے، دوسرے جانوروں میں عام طور سے نظر نہیں آتی، جانداروں میں نظر نہیں آتی۔ اور پھر بڑھاپے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے سہارے کا انتظام ہوتا ہے، وہ انتظام تو دوسری جانداروں کے لیے کیا ہی نہیں گیا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بیل بوڑھا ہو گیا اور پھر اس سے جو دیگر جوان بیل ہیں وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی بکرا بوڑھا ہو گیا اور دیگر چھوٹے چھوٹے بکرے، جوان بکرے، وہ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ نظام ہی نہیں ہے، یہ نظام انسانوں کے لیے ہے۔ ان کو پر بڑھاپا ہے، اور وہ بڑھاپا طویل بڑھاپا ہو، اور وہ ایسا بڑھاپا ہو کہ ان کو سہارے کی ضرورت پڑے، اور اس سہارے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا جائے۔ تو انسانوں کی جو تخلیق ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، وہ پوری یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خصوصی مقام عطا کیا ہے، ان کے سلسلے میں خصوصی اہتمام کیا ہے، ان کے لیے بڑے ممتاز قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں، تو ان کی حیثیت مختلف ہے، جداگانہ ہے، ممتاز ہے۔ قرآن مجید میں بڑھاپے کی عمر کا تذکرہ ایک نشانی کے طور پر کیا گیا ہے کہ لوگ اس پر غور کریں
فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر تم کو ایک نطفہ، ایک پانی، ایک قطرے کی شکل دی، اور اس قطرے کو ایک بوٹی کی شکل دی یا ایک پھٹکی کی شکل دی، پھر اسی سے ایک بچہ بنا دیا، پھر تم ایک مضبوطی، پختگی کی عمر کو پہنچے، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، شیوخ ہو جاتے ہو، بوڑھے ہو جاتے ہو، کچھ پہلے مر جاتے ہیں، کچھ پہلے ان کی عمر پوری کر دی جاتی ہے، لیکن سب لوگ متعین عمر تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم غور کرو، عقل سے کام لو، سوچو، اپنی تخلیق کے راز سے واقف ہو جاؤ کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ روم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تم کو بنایا کمزوری کی حالت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور بنایا، پھر کمزوری کو طاقت میں بدل دیا، بہت ہی کمزور بچہ ایک بہت طاقتور جوان کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر دوبارہ تم کو کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، قدیر ہے۔ تو خاص بات یہ ہے انسان کے سلسلے میں کہ وہ بچپن میں جتنا کمزور ہوتا ہے دوسرے جانداروں کے مقابلے میں، جوانی میں وہ دوسرے جانداروں سے اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور وہ اپنی جوانی میں وہ کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے جاندار نہیں کر سکتے ہیں۔ پہاڑوں کا سینہ چاک کر سکتا ہے، سمندر میں راستہ نکال سکتا ہے، ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، زمین میں سرنگ بنا سکتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ تو جوانی میں وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، بچپن میں وہ بہت کمزور ہوتا ہے، اور پھر وہ طاقتور انسان بڑھاپے میں پھر دوبارہ بے بسی کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ اتنی بے بسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، کہ حقیر ترین عمر، یعنی جس میں آدمی بالکل بے بسی کا شکار ہو، اس عمر کی طرف اس کو لوٹا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی نہیں پی سکتا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے، اور اپنی حقیقت کو، اپنے مقام کو، اپنے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا انسان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنے سلسلے میں غور کرے، اپنے رب کے بارے میں سوچے، اور اپنی زندگی کے حقوق اور فرائض ادا کرے، یہاں تک کہ وہ اگلی زندگی میں پہنچ جائے اور وہاں کی کامیابی اور کامرانی کا انتظام کر چکا ہو۔ تو ایک تو یہ نشانی والا پہلو ہے، عبرت والا پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو ہے انسانی نقطہ نظر سے، جس کی طرف مجھے آج خاص طور سے گفتگو کرنی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچوں کو اپنے بچپن میں اور بوڑھوں کو اپنے بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں ممتا ڈال دیتا ہے، شفقت ڈال دیتا ہے، اور وہ ایک اندرونی داعیے کے تحت اپنے بچے کا پورا خیال کرتے ہیں۔ لیکن بڑھاپے میں انسانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ ان کی انسانیت، ان کے اخلاق، ان کا ایمان، وہ ان کو اپنے بزرگوں کی خدمت پر اکساتا ہے یا نہیں۔ تو وہاں انسانیت کا امتحان ہوتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اخلاق سے، انسانیت سے دور ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے بوڑھوں کے سلسلے میں، بزرگوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تہذیب جس نے اخلاق کی قدر کو گھٹا دیا، وہاں پر بوڑھوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو ان کو بوڑھوں کے لیے خاص گھروں میں، اولڈ ایج ہاؤس میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔
بہت ہی اکتاہٹ کی زندگی گزارتے ہیں، جس کا تجربہ ان سب لوگوں کو ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً ایسے مقامات پر جا کر ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی وہ لوگ جو اخلاق سے عاری ہوتے ہیں، ان کے والدین ان کے گھر میں رہتے ہوئے بے بسی کی زندگی گزارتے ہیں، پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو چاہے وہ مغرب کی تہذیب ہو یا مشرق کی تہذیب ہو، مسلمانوں کا معاملہ ہو یا غیر مسلموں کا معاملہ ہو، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی جو انسانی حص ہے، آپ کے جو اخلاق و کردار ہے، آپ کا جو ایمانی جذبہ ہے، اس سے آپ متصف ہیں، اس سے آپ آراستہ ہیں، یا اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس گھر کے بوڑھے اور بزرگ جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جنہیں محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا میسر آ جائیں، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بوڑھے جنہیں اپنے بڑھاپے میں خدمت کرنے والے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے اور نواسیاں میسر آ جائیں۔ تو حضرات، اس سلسلے میں کچھ باتیں مجھے اپنے جوان ساتھیوں سے کرنی ہے کہ بڑھاپا کس کے اوپر آئے گا اور کس طرح کا آئے گا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس وقت آپ بہت صحت مند ہیں، لیکن مستقبل میں آپ کے لیے کس طرح کا بڑھاپا لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ تو ایک اچھے بڑھاپے کے لیے اپنی جوانی میں تیاری کریے۔ عام طور سے لوگ تیاری کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، تو وہ مختلف ساز و سامان کی گھر بن جائے، گھر میں راحت کا انتظام ہو جائے، کچھ فنڈ اکٹھا ہو جائے جس سے بڑھاپا آسانی سے گزرے۔ لیکن یہ ناقص انتظام ہوتا ہے۔ پینشن ہوتے ہوئے، سارا بینک بیلنس ہوتے ہوئے، بڑی کوٹھی اور آرام ہوتے ہوئے بھی کبھی بڑھاپا اچھا نہیں گزرتا۔ اصل تیاری یہ ہے کہ آپ کو ایسی نیک اولاد اور نیک ذریت، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، وہ سب میسر آ جائیں جو بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے، آپ کو انسیت عطا کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو جوانی میں تیاری کرنی ہوگی، ایک اچھے بڑھاپے کی تیاری۔ اور اس کی تیاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر، اپنے چھوٹے بچوں کے اندر اپنے بڑے بزرگوں کی خدمت کا شوق پیدا کریں۔ بچائیں نہیں بچوں کو خدمت کے کام سے۔ بعض لوگ اپنے بچوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے بچے ان کے نانا یا دادا یا نانی یا دادی کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کے بچے آپ کے بزرگوں کی خدمت کریں، یہی ان کے بچپنے کی خوبصورتی ہے، یہی ان کے بچپنے کا حسن ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو اپنی بزرگوں کی خدمت کا شوق ان کے اندر پیدا کریں گے تو یہ سلسلہ پھر آپ کے بڑھاپے تک چلے گا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی خدمت کریں۔ آپ کے بچے آپ کو آپ کے بڑوں کی خدمت کرتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے واضح طور سے، صاف طور سے دیکھیں، ان کے بچپن میں، ان کے دل میں یہ بات نقش ہو جائے کہ جو جوان ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ابا، ہماری امی، ہمارے نانا نانی اور ہمارے دادا دادی کی خدمت کرتی تھیں۔ اس فکر کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ ان کی نشو و نما ہونی چاہیے۔ پھر جب آپ بڑھاپے کو پہنچیں گے تو آپ کو خدمت کرنے والا ایک خاندان میسر آئے گا، ایک دو بچے نہیں، پورا ایک خاندان میسر آئے گا۔ اور پھر ایک اور بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بزرگوں میں، بوڑھوں میں اپنے اور غیر کی تقسیم نہیں کریں، تفریق نہیں کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اختلافات کو بچوں میں منتقل کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر
کسی خاتون کی اپنے ساس سسر سے نہیں جمتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی ان کے دادی دادا سے دور رکھتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کے نانی نانا سے دور رکھتے ہیں، کچھ مائیں ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو ان کے دادی دادا سے دور رکھتی ہیں۔ تو یہ جو فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں، اپنے دلوں کے فاصلے کو بچوں میں منتقل کر دیتے ہیں، اس کا آگے چل کے بچوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور وہ پھر جو نانا نانی اور دادا دادی کا جو حق ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا کہ بنینا و حفدہ، کہ ان کے بچے بھی ہوں اور ان کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں بھی ہوں، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، اس حق سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ان چھوٹے بچوں کا جو حق ہے کہ ان کو پیار کرنے والے نانی نانا ملیں، دادی دادا ملیں، ان کا خیال رکھنے والے، وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بڑوں کی بیچ کی عمر والوں کے آپسی اختلافات وہ بوڑھوں کو بھی محروم کرتے ہیں بہت ساری خوشیوں سے، اور بچوں کو بھی محروم کرتے ہیں بہت ساری سعادتوں سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ بات تو بڑوں سے متعلق ہے، جوانوں سے متعلق ہے، کچھ باتیں بزرگوں سے متعلق ہیں۔ وہ یہ کہ پتہ نہیں ایک تصور یہ بن گیا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ بوڑھے ہونے کا مطلب جھنجھلاہٹ پیدا کر لینا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا بننا ہے۔ بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں، جوانی میں چلتے چلتے بوڑھے آپے میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فطری بات نہیں ہے، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے زیادہ تر۔ لیکن اگر آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں، ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے محبت اور شفقت کا معاملہ کرنے والا بننا ہے، اور آپ اپنے بڑھاپے میں بھی اپنے یعنی جو آپ کے چھوٹے دوسری نسل کے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ آپ محبت سے شفقت سے پیش آئیں، ان پر اپنا پیار لوٹائیں، تو اس کا آپ کو خوبصورت جواب ملے گا، اور وہ بچے آپ سے پیار کرنے والے بنیں گے، آپ سے بدکنے والے نہیں بنیں گے۔ تو ایک تو چھوٹے بچوں سے پیار کرنے والے بنے، عام طور سے پیار کرتے ہیں۔ عام طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی گھر میں خوشی آتی ہے، کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو جتنی خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی نانی نانا اور دادی دادا کو ہوتی ہے۔ جب بچے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ماں باپ سے زیادہ خوشی ان کی نانی نانا اور دادی دادا کو ہوتی ہے۔ تو ان کو خوشی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ پیار لوٹاتے ہیں۔ لیکن ایک اور پہلو جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آپ ان کو نصیحتیں کریں۔ ہوتا یہ کہ چھوٹے بچوں کی نگاہ میں اپنے والدین سے زیادہ باوقار، زیادہ محترم، زیادہ اثر والے ان کے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں۔ وہ جب کوئی نصیحت کرتے ہیں، وہ جب کوئی تربیت کی بات بتاتے ہیں تو اس کا دل پہ زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے، اس کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ تو بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کی تربیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جتنی بھی انہوں نے زندگی میں سبق سیکھے ہیں، جو بھی ان کے پاس نصیحتیں ہیں، وہ منتقل کریں اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں اور اپنی نواسوں کو۔ تو یہ تو چھوٹے بچوں کے سلسلے میں ہے۔ جو بڑے ہیں ان کے سلسلے میں بھی ہمارے بوڑھوں کو بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں نے بعض جگہ دیکھا کہ بوڑھے جو ہیں وہ رسم و رواج کو زیادہ مضبوطی سے اپنے سینے سے لگائے ہوتے ہیں، زیادہ مضبوطی سے تھامے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان رسم و رواج کی ادائیگی ہو، پابندی ہو۔ یعنی ایسا کئی جگہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر آپ چاہتا یہ ہے کہ شادی اسلامی طریقے سے ہو، شرعی طریقے سے ہو، غیر اسلامی رسم و رواج نہیں ہو، لیکن دادا کا اور نانا کا اور دادی کا اور نانی کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ہونا صحیح بات تو یہ ہے کہ اس بڑھاپے میں بجائے اس کے کہ وہ رسم و رواج کو مضبوطی سے پکڑیں،
ان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اب جس آخرت کی سے وہ قریب چلے گئے ہیں، نظر آ رہی ہے سامنے، اس کی تیاری کریں اور کچھ اچھی روایتیں قائم کر کے جائیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ غیر اسلامی رسم و رواج پر اصرار کریں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ غیر اسلامی رسم و رواج کو چھوڑیں اور اسلامی طریقے سے ہر کام انجام دیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور اس میں وہ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ رسم و رواج کو چلانے میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، تو رسم و رواج کو روکنے میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے جوان بچوں کے سامنے کمزور نہیں پڑے دین کے معاملے میں۔ یہ بات ہم نے دیکھی ہے مختلف جگہوں پر۔ باپ جب جوان تھا، مضبوط تھا، تو اس نے اپنے گھر کے بہت سارے بڑے کام اسلامی طریقے سے کروائے، غیر اسلامی چیزوں پر روک لگائی۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے بچے بڑے ہو گئے، تو پھر بچوں کی خواہش کے سامنے اور بچوں کے اصرار کے سامنے انہوں نے دباؤ قبول کیا، اور انہوں نے پھر وہ سب چیزیں بھی کرنے کے لیے راضی ہو گئے جو کہ اپنی جوانی میں کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ جو بڑھاپے میں دینی معاملات کے سلسلے میں کچھ لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، ہار مان لیتے ہیں، وہ ہار نہیں ماننا چاہیے۔ آپ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ آپ تو اپنی طویل زندگی گزار چکے ہیں، اب آپ کیوں دباؤ میں آتے ہیں؟ تو دباؤ کو مت قبول کیجیے۔ اور آخری بات میں اپنے چھوٹے بچوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگ عطا کیے ہیں تو سمجھے کہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچپن میں بزرگوں کا ملنا، دادا دادی کا، نانا نانی کا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے بچے اس سے محروم ہیں۔ تو جس طرح سے یتیمی ایک محرومی ہوتی ہے کہ ماں باپ نہیں ہیں، اسی طرح سے دادا دادی اور نانا نانی کا نہیں ہونا بھی ایک بڑی محرومی ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی یتیمی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے دادی دادا نانی نانا ہیں موجود، بوڑھے لوگ ہیں، تو ان کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھیں۔ انہیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، انہیں آپ کی توجہ چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی کہانیاں سنیں، ان کی باتیں سنیں۔ وہ اگر ڈانٹے بھی تو سمجھیے کہ وہ پیار ہے، وہ اگر نصیحت کرے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے کہ آپ کے پاس بزرگ ہیں جو آپ کو اچھی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ حضرات، دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے بزرگوں سے دور ہوتے ہیں، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور بہت سے لوگ دور رہ کر، اور یہ آج کے زمانے کا مسئلہ ہے کہ دور رہنے پر لوگ مجبور ہیں، سب لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے، مجبوری ہے، لیکن وہ دور رہ کر بہت قریب ہوتے ہیں، روز خیریت پوچھتے ہیں، فون پر باتیں کرتے ہیں، اپنی قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ تو آپ کے مقدر میں دور رہنا لکھا ہو یا قریب رہنا لکھا ہو، لیکن آپ قربت اختیار کیجئے، آپ دوری مت اختیار کیجئے۔ آپ مکانی لحاظ سے دور رہ کر بھی قریب رہیے، ہر وقت ساتھ رہیے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گھر میں قریب رہنے کا موقع دیا ہے، ایک ہی گھر میں یا ایک ہی شہر میں، تو پھر اس قربت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیے اور اس کی قدر کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی اور اپنے بڑوں کے سلسلے میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک اچھے بچے بنے، ایک اچھے باپ بنے اور ایک اچھے بزرگ بنے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے، ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔